أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة العمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من الناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاقتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عزتمند ساتھیوں، ہم نے سورہ ال عمران شروع کی ہے اور سورہ ال عمران کا دوسرا حصہ شروع ہے. آج جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں وہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 سے 97 تک ہیں. سورہ ال عمران مقصد بیان 4 مسائل کا جو گزری صورت میں ذکر ہو چکے ہیں مگر یہاں زیادہ تفصیل زیادہ ترقی کے ساتھ، اور وہ 4 مسائل کیا تھے؟ اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورت کی تقسیم سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 63 تک ہے، 63 تک. اس میں 3 باب ہیں اور 3 ابواب کہہ لیں یا 3 باب ہیں، اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید ادلۃ الثلاثہ. پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک ہے، دوسرا باب آیت نمبر 18 سے لے کر 25 تک ہے، اور تیسرا باب آیت نمبر 26 سے لے کر 63 تک. دوسرا حصہ سورت کا آیت نمبر 64 سے 101 تک ہے، اس بات رسالت. تیسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 102 سے لے کر 200 تک ہے، جس میں دونوں مسئلے بیان ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. اب جو دوسرا حصہ سورت کا جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، جو دوسرا حصہ جو شروع ہے جس کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں، وہ آیت نمبر 64 سے لے کر 64 سے لے کر 101 تک ہے، اس بات رسالت. اس حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر 15 اعتراضات کہہ لیں یا 15 پلیتیاں یہود کی ہیں، جو اصل میں اعتراضات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور اس کے جوابات ہیں. اب پہلا جو اعتراض یا شبہ تھا، پہلی پلیتی اہل کتاب کی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اتباع کرتے تھے اپنے آبا کی. ٹھیک ہے. دوسرا اعتراض ان کا، دوسرا شبہ دوسری پلیتی یہود کی، وہ اپنا غلط دین غلط طریقوں سے ثابت کرتے تھے. تیسرا شبہ، تیسرا اعتراض تیسری پلیتی یہود کی، اضلال المومنین. چوتھا اعتراض، چوتھا شبہ چوتھی پلیتی یہود کی، حق اور باطل کو ملاتے تھے.
छठा शुबा, छठा एतराज, छठी पलीती, यहूद की कमजोरों पर दीन गड़बड़ करते थे, उनको गुमराह करते थे। सातवां, ये अपने मनसूखा दीन की को सही कहते थे, ठीक है। आठवां शुबा, आठवीं पलीती यहूद की, और आठवां एतराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, ये खयानत करते थे, खयानतदार थे। नवां शुबा, ये तहरीफ करते थे अल्लाह के अहकामात में, ठीक है, ये यहूद की नवीं पलीती थी। 10वां, ये नेक बंदों पर इम्तिहानात। 11वां, सदाकतुर रसूल। 12वां, मुर्तद होना। 13वां, अंबिया पर झूठ बांधना। 14, ये कहते थे हमारा किबला अव्वल है। 15, लोगों को अल्लाह की किताब से हटाते थे, ठीक है। फिर जो हमने आयत नंबर 81 में पढ़ा, वहां पर इनके 11वें शुबे का जिक्र था कि अल्लाह ने जो वादा किया था, जो अल्लाह ने इनसे वादा लिया था, ये उस वादे से रूगर्दानी करते थे, ठीक है। फिर आयत नंबर 82 में जजर उनको जो अल्लाह की किताब को छोड़कर किसी और दीन में लगे हुए थे। फिर आयत नंबर 83 में जजर कुरान के खिलाफ अकीदे और सुन्नत के खिलाफ तरीके पर। फिर 84 नंबर आयत में 84 में ईमान के असूल बयान है। आयत नंबर 85 में जजर उनको जो खिलाफ करते हैं। अब आयत नंबर 86 जो हमारा आज का सबक है, 86 नंबर आयत, वहां पर 12वां एतराज, 12वीं पलीती यहूद की, मुर्तद होना, ठीक है। ये अल्लाह के दीन से पलटते थे, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और इसमें मुर्तद की इस्लाह का कानून भी जिक्र है, ठीक है ना। तो यहां क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कैफा यहदियल्लाहु, अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे तौफीक देगा, कौमन कफरू, जो काफिर हुए ईमान के बाद, बाद ईमान लाने के बाद, यानी जो लोग मुर्तद हुए, अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत देगा। वशहिदू अन्ना रसूला हक्कुम वजाअहुम, और ऐसे इस इकरार के कि ये पैगंबर सच्चा है, और बात इसके के वाज़ेह दलाइल की, वजाअहुमुल बय्यिनात, और जो वाज़ेह दलाइल के बयान के बाद, वल्लाहु ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन, और यकीनन अल्लाह हिदायत तौफीक नहीं देता कौम जालिमों को। अब यहाँ मुर्तद का बयान है, वो जो ईमान लाने के बाद मुनकर हो, ठीक है। अब इस आयत में इस्तिफहाम के साथ इनकार भी है कि अल्लाह ऐसों को ताकत नहीं देता, ठीक है, तौफीक नहीं देता। ईमान के बाद जो कब्रों को सजदा करते हैं, या जो लोग ईद मिलाद मनाते हैं, तो ऐसों को अल्लाह ताला कुरान की तौफीक नहीं देता। कुरान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत चुने हुए लोगों को, जिनको अल्लाह महबूब रखता है, 70 बार मोहब्बत की नजर से देखता है, तो उनको अल्लाह कुरान के लिए चुन लेता है। कुरान के लिए आना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा इनाम है। और फिर इन फितनों के दौर में, ठीक है, जो बिदती है, जो मुशरिक है, क्योंकि इससे पिछली आयत में जजर उनको था जो खिलाफ करते हैं कुरान और सुन्नत के, यानी रद्द बिदतियों पर था, ठीक है ना। और आयत नंबर 83 में इसकी तफसील वाज़ेह गुजरी है, बहुत तफसील के साथ हमने 83 आयत नंबर 83 में बयान किया है। अब यहाँ मुर्तद की इस्लाह के लिए करना क्या है, जो लोग मुर्तद हो जाएं, कलमे के बाद भी खिलाफ करें, वो मुर्तद है। जो नाम जबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करता है, और फिर भी शिरकियात, बिदअत और अल्लाह के कानून में शक व शुबहत करता है, अल्लाह के अहकामात में शक व शुबहत का शिकार है, तो वो मुर्तद है। क्योंकि मोमिन वो है जो ईमान लाता है अल्लाह पर, रोज़े क़यामत पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, यानी गैब पर उसका ईमान है और आखिरत पर उसका यकीन है, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी जो शख्स पलट जाए तो उसके लिए उसकी सजा तो मौत है, लेकिन उससे पहले उलमा उसको 3 दिन तक बयान करेंगे। अगर 3 दिन में वो तौबा ताइब हो गया तो फिर वो वाजिबुल कत्ल नहीं, ठीक है, और फिर उसको दोहराना भी नहीं है। लेकिन अगर जो 3 दिन के बयान के बाद भी वापस पलटता नहीं है अल्लाह के दीन की तरफ, तो फिर वो शख्स वाजिबुल मुर्तद, वाजिबुल कत्ल है। अब सोच लें कि ये जो हर रोज हर साल ईद मिलाद मनाते हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जश्न मनाते हैं, 12 वफात को इन्होंने ईद मिलाद बना दिया। पैदाइश के दिन को तो अल्लाह ने मख्फी रखा है, लेकिन मौत का वक्त दिन जो था, मौत की दिन और तारीख अल्लाह ताला ने वाज़ेह की,
اور یہ موت کا جشن مناتے ہیں، ایک پیغمبر کے جو مرنے پہ جشن منائیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ مرتد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، لیکن وہ اس سے انکاری ہیں، تو یہ مرتد ہے نا، تو ان کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بیان ہو رہا ہے، بار بار 3 دن بیان کر رہے ہیں، اور ہر سال بیان ہوتا ہے، ہر سال ہم اس کی اوپر رد کرتے ہیں، مگر یہ پھر بھی عید میلاد مناتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ مرتد واجب القتل ہے 3 دن کے بیان۔ دیکھیں اب قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، خبردار ہو جاؤ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھوڑو، یہ ہر اہل غیرے کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ایون ماں باپ مر جاتے ہیں تو اس کو بھی یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں، زندگی میں قدر نہیں ہے، زندگی میں ماں باپ ایک گلاس پانی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کروں، تھکا ہوا ہوں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لاتے ہیں اور ٹھڈے دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے ارد گرد ہیں، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ یہ ماں باپ کو زندگی میں تو سلام کرنا بھی گوارا نہیں ہے، اچھے اور برے کی اگر وہ ان کو تمیز سکھائیں تو ان کو برا لگتا ہے کہ کب ان سے جان چھوٹے گی، مگر مرنے کے بعد ان کی قبر پہ کوئی باربل لگا رہا ہوتا ہے، کوئی قطبے لگا رہا ہوتا ہے، کوئی چراغاں، کوئی اگربتیاں، کوئی موم بتیاں جلا رہا ہوتا ہے، کوئی پھر وہ جو خیرات کرنے کے لیے 3 دن دیگیں چڑھا رہا ہوتا ہے، پھر جمعراتیں اور 40ویں اور پھر سال پر سال منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرتد نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہی نہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں، اور یہ وہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو توفیق نہیں دیتا قرآن کی۔ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 87 میں سزا ان کی بیان ہے، جو منکر ہیں، جو ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگ ایسے لوگوں پر کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے، اجتماعی لعنت کا شکار۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی لعنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اتنے آسانی سے اپنی مخلوق پر لعنت نہیں کرتے، لیکن اللہ کا جب غصے کی انتہا ہے یہ لعنت، اللہ کا جب غصہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ، کیونکہ لعنت کو اللہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان پر لعنت کرے، کیونکہ لعنت کا اگر وہ بندہ مستحق نہیں ہے نا تو وہ گھوم پھر کر پلٹ کر واپس آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ جب غصہ ہوتے ہیں اپنے نافرمانوں پر تو اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کا اظہار پھر لعنت ہے۔ اور یہاں اس آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جو خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جو خوشی اور غم قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزارتے، جن کو یہ بھاری لگتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں، تو پھر ان پر لعنت ہے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی، والناس اجمعین تمام لوگوں کی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ پھر لعنت کا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر پھر اگلی آیات میں عذاب کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایمان لانے کے بعد شرک کرے، اللہ کے ساتھ شراکت دار ٹھہرائے، یا اللہ کے حکم کے آگے اپنے نفس کی مانے کہ یار کیسے داڑھی رکھوں، برا لگوں گا، میری بیگم کو نہیں پسند، ہاں میری محبوبہ کو نہیں پسند، ہاں میرے گھر والوں کو نہیں پسند، کسی کو ماں روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں، یا عورت پردہ نہیں کرتی کہ میں بری آؤٹ ڈیٹڈ لگوں گی، میں ماڈرن نہیں لگوں گی، اللہ کے حکم سے آگے جب کیا تو ایمان لانے کے بعد یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے نا، شرک صرف یہ نہیں ہے، ہر وہ شرک چیز جو اللہ کے حکم سے آگے تمہیں نظر آئے اس کو تم نے اپنا الہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ جو تمہارا نفس ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس کو تم نے لوگ کیا کہیں کو اپنا الہ بنا دیا، اور اللہ کے سوا تم نے جس کسی کو الہ، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر بنا لیا تو وہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو تمہاری یہ چیز بھی شرک میں آتی ہے، تو پھر کیا ہوا، وہ کس چیز کا مستحق ٹھہرا؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، اور انہم العذاب، اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب، وَلَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان پر اللہ کا عذاب ہوگا، اور ایسا عذاب کہ جس کو ہلکے کرنے کی، کم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی، جتنی مہلت ہے
وہ موت سے کہ غرغرہ موت سے پہلے تک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت توبہ کی گنجائش غرغرہ موت سے پہلے تک کی ہے. جب غرغرہ موت شروع تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ پھر وہ موت بالمشاہدہ دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ موت جو ہے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. دیکھیں جو جھوٹ بولتا ہے نا اور مسلسل بولتا ہے تو وہ عادت اس کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور دیکھیں ذرا سورہ نساء آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ پھر گئے، آمنوا ایمان لا کر، ثم کفروا پھر کفر کیا، پھر انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ، اور پھر کفر میں بھر گئے، مضبوط ہو گئے اس کفر میں، اور کبھی بھی اللہ ان کو لیغفر لہم نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پائیں گے. یہ جو لوگ اپنے کفر پہ ڈٹ گئے نا تو وہ کبھی راہ ہدایت نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے؟ اور یہ یہاں کہتے ہیں ہمیں مت سمجھاؤ، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، حج عمرے ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اگر ہم ساتھ عید میلاد مناتے ہیں؟ پھر تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے کہ ہم ساتھ رجب کے کنڈے دیتے ہیں، ہم نظر نیاز دیتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم قبروں پر زیارتوں پر چادریں چڑھاتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہ ہم نماز بھی تو پڑھ رہے ہیں. تو ایسی نمازیں سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ابو جہل، طوبا، شیبا وغیرہ بھی تو بیت اللہ کے اندر نمازیں پڑھتے تھے نا، مگر وہ نمازیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی جو بیت اللہ کے اندر کی نمازیں ہیں یہ میرے نزدیک تالیاں اور سیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ایسی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی. آیت نمبر ذرا 32 دیکھیں، میرے خیال میں 32 ہے سورہ انفال کی. اللہ رب العزت 32 نہیں 35 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان صلاتہم، دیکھیں ابو جہل وغیرہ زکات بھی دیتے تھے، عشر بھی دیتے تھے، حج عمرے بھی، اور ایسے ہی حاجیوں کی خدمت بھی، حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا. ٹھیک ہے؟ اور احرام ایسا کہ اگر حق حلال کا نہ ہوتا تو مرد دن کو ننگے طواف کرتے، عورتیں رات میں ننگا طواف کرتی. ٹھیک ہے؟ ایسی نمازیں انہوں نے بیت اللہ کے اندر پڑھی، اور حج بھی، عمرے بھی، اور نکاح بھی، جنازے بھی کرتے تھے. اگر وہ قبول ہوتا، ہاں، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی تھی، ان کا عقیدہ قرآن پر نہیں تھا، وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پوچھتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں تھی ان مشرکوں کی نماز بیت اللہ کے اندر، الا مقام و تصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب، لہذا تم چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم انکار کرتے، جو تم کفر کرتے، جو تم اللہ کے ساتھ حاجت روا، داتا، دستگیر کسی اور کو بلاتے تھے، جو تم چڑھاوے چڑھاتے تھے، جو سجدے کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ غیر اللہ کے نام کا عشر بھی دیتے تھے، کہ مکے کے کافر کیا کرتے تھے؟ زکوٰۃ بھی نکالتے تھے اللہ کے نام کی بھی، اور اپنے باباؤں کے نام کی بھی، عشر اللہ کے نام کا بھی اور اپنے باباؤں کے نام کا بھی. اسی طرح صدقہ خیرات اپنے اللہ کی رضا کے لیے بھی اور اپنی باباؤں کی رضا کے لیے بھی نکالتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کی یہ بیت اللہ کے اندر کی جو نمازیں ہیں نا یہ میرے نزدیک تالیاں اور سیٹیاں ہیں. تو آپ سوچ لو کہ ہماری کیا ہوں گی، جبکہ وہ پیغمبروں کی نسل، بیت اللہ کے وارث. ٹھیک ہے؟ لیکن جب عقیدہ قرآن پہ نہیں اور نبی کی سنت پر عمل نہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی بیت اللہ کے اندر ان کی جو نمازیں ہیں یہ میرے نزدیک تالیاں اور سیٹیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں میرے نزدیک. سمجھ آ گئی؟ اب آیت نمبر 89 میں ترغیب توبہ کو ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر وہ لوگ جو توبہ کرنے بعد اس بیان کے، ذالک واصلحوا، اور درست کیا اپنے عمل کو قرآن کے مطابق، فإن اللہ، بس اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ذات ہے. دیکھیں ترغیب توبہ کو ہے
جو امی ہے اس کی توبہ کی دو شرائط ہیں کہ جو امی ہے وہ اپنی توبہ کرے گا اور عمل نہیں کرے گا. یہاں امی کی توبہ جو لا علم ہے اس کی توبہ کی شرائط کا ذکر ہے. مولوی کی توبہ ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 160 میں پڑھی تھی کہ 3 شرائط ہیں. ایک تو وہ توبہ کرے گا, دوسرا اپنا عمل ٹھیک کرے گا, اور تیسرا وضاحت کرے گا کہ جو عمل اس نے غلط کیا یا لوگوں کو ممبر پہ چڑھ کر اس نے جو غلط بات کہی تھی اس اپنی غلطی کو واضح بیان کرے کہ میں یہاں غلط تھا اور میں نے اپنی اس غلطی کی اصلاح بھی کر لی ہے اور میں توبہ بھی کر لوں, دوبارہ یہ نہیں ہوگا. اور منافق کی توبہ کی 4 شرائط ہیں. ایک تو وہ توبہ کرے گا, دوسرا وہ اپنا عقیدہ درست کرے گا, تیسرا وہ اپنے عمل کی اصلاح کرے گا, اور چوتھا اپنی کیے کی وضاحت کرے گا. ٹھیک ہے, تو وہ سورہ نساء آیت نمبر 146 کے نیچے ہے. سورہ نساء 146 میں جو ہے منافق کی توبہ کا پھر بیان ہے. ٹھیک ہے, یہاں امی کی توبہ کا بیان ہے کہ بس توبہ کرے گا اور اپنا عمل ٹھیک کرے گا. سمجھ آ گئی کہ اپنے بڑوں کا مشن خراب کیا تو اب توبہ کر لو. ہمارے بڑے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ گئی. اب آیت نمبر 90 میں تخفیف دنیاوی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد, ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم, اور پھر مضبوط ہوئے کفر پر, ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی. واولئک هم الضالون, اور یہی لوگ ہیں گمراہی میں, تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی موت کے وقت. واولئک هم الضالون, اور یہی لوگ ہیں گمراہی میں. دیکھیں بدعتیوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. دیکھیں جب تک گناہ کو نہیں چھوڑو گے یہ توبہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی, یہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی. سمجھ آ گئی. اب دیکھیں کنویں میں اگر کتا گر جاتا ہے اور کہتے ہیں نا اتنے بوکے نکالو, اتنے وہ جو بالٹیاں پانی کی نکالتے ہیں, کچھ اس کے لیے کچھ اصلاح ہے کہ اتنی اصطلاح ہے کہ 40 بوکے نکالنے کتنے, اس کے بعد کنواں میں کوئی گندی چیز ہو کنویں سے وہ بو بھی ختم ہو جاتی ہے اور پانی بھی پاک ہو جاتا ہے. لیکن جب تک وہ نجس چیز کنویں کے اندر ہے پہلے اس کو نکالو گے پھر اس کے بعد 40 بوکے نکالنے. ٹھیک ہے نا. اب کتا کنویں میں گر گیا ہے تو جب تک تم یہ کتا نہیں نکالو گے تو 40 بوکے نکال بھی لو تو کیا کنواں پاک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ جب تک گناہ کو نہیں چھوڑو گے آپ کے گناہ کی معافی کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ جو بدعتی ہے نا اس کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ گناہ کو گناہ کہتا ہی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ بدعتی کہتا ہے یہ بدعت حسنہ ہے, اس کے نزدیک ہر وہ کام جو خلاف شریعت ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ہوگا, لیکن جو جس کا حکم قرآن میں نہیں ہوگا, صحابہ سے ثابت نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے عمل سے ثابت نہیں ہے, مجتہدین کی رائے سے ثابت نہیں ہے, مگر یہ کہتے ہیں بدعت حسنہ. اب جو بھی بدعت ہے وہ گمراہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں نئی بات نکالی وہ بدعت ہے, اور بدعتی ہم میں سے نہیں. پھر اللہ رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے دین میں نہیں بات نکالی وہ بدعت ہے اور بدعتی ہم میں سے نہیں, اور ہر بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم میں سے نہیں کیا فتویٰ لگتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے, اور بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ گمراہی کا راستہ ہے, یہ کوئی خیر کا راستہ نہیں. اب یہاں پر تخفیف اخروی ہے ان کو, آیت نمبر 91 میں تخفیف اخروی ہے ان کو کہ جو توبہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یا تو توبہ نہیں کی اور مر گئے تامر بدعت کی. ٹھیک ہے, تو تخفیف اخروی ان کو. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے, وماتوا وہم کفار فلن یقبل احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به, اور وہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے اور مر گئے اور وہ اس حالت کفر میں, بس ہرگز نہ قبول کی جائے گی کوئی ان سے بھری ہوئی زمین میں سے زمین ذهباً سونے کی, والافتدا اور اپنی جان چھڑانے کے لیے بھی اس سے, اولئک لہم عذاب علیم, اور ان لوگوں کے لیے ہوگا عذاب دردناک, وما لہم من الناصرین, اور نہیں ہوگا ان کا کوئی امدادی. یہاں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں تخفیف اخروی ان کے لیے کہ جو یا تو ایسی حالت میں مر گئے کہ اب توبہ طائب نہیں ہوئے تھے, شرک اور بدعت کرتے رہے,
اب وہ زمین بھر کے سونا بھی، سونے اور چاندیوں کے ڈھیر اور خزانہ بھی اللہ کو پیش کریں مرنے کے بعد تو وہ قبول نہیں ہے، یا ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے ان کے پیچھے سونے چاندی کے ڈھیر بھی دیں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ اللہ کے ہاں یہ جو دنیا میں چیز جو غلط عقیدے پر گئے ہیں نا، تو اس کے بعد زمین بھر کے بھی سونا دے دو تو اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی تخفیف دنیاوی ہے کہ جو توبہ نہیں کرتے اور اللہ ان پر ختم القلب لگا دیتے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا، بدعت کی، تو حشر میں ساری دنیا کا سونا چاندی دے دیں تب بھی ان کو معافی نہیں ملے گی، یا ان کے میں نے آپ سے کہا مرنے کے بعد ان کے پیچھے ان کے بچے ساری دنیا کا سونا چاندی بھی دان کر دیں، تقسیم کر دیں تو ان کی خلاصی نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 92 میں ترغیب انفاق کو ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر، دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن شیطان کو جو سب سے محبوب چیز ہے نا، جو گناہوں میں سب سے بہترین گناہ لگتا ہے وہ بدعت ہے۔ مشرک سے زیادہ شیطان کو جو پسند ہے، شرک سے زیادہ وہ بدعت کو پسند کرتا ہے، کیونکہ بدعت ہی میں نے آپ سے کہا نا گناہ کو گناہ نہیں کہتا، اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ جیسے مثلا آج جو خلاف قرآن و سنت کرتا ہے وہ فخر کرتا ہے کہ کم از کم میں مسلمان تو ہوں نا، کافر تو نہیں ہوں۔ بھائی پھر تم میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ لیکن نہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور اس کے سمجھنے کے لیے قرآن کا بیٹھنا، قرآن کا سیکھنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں آیت نمبر 97 میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ عذاب کی سختی زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی ایسے لوگوں پر۔ دیکھیں انسان کی میراث تو جنت ہے، مگر جو عمل نہیں کرتا قرآن و سنت پر تو اس کی میراث جہنم ہے، اللہ جہنم کی آگ ان پر بڑھا دے گا۔ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 257 میں 257 میں اللہ دوست ہے ان کا جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ان منکرین کا انجام سورہ مومنون میں ذکر ہے کہ ان کے منہ سوجے ہوئے ہوں گے، سورہ طہا میں بھی ہے کہ ان کی آنکھیں ہوں گی لیکن انہیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ قرآن سے دور ہونے والے تھے۔ اسی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98 میں انجام قرآن نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے نا بابر بعیش کوش کے دنیا کے عالم دوبارہ نیست، ٹھیک ہے؟ بابر بادشاہ 12 سال کی عمر میں بادشاہ ہوا تھا، اور وہ اپنی کتاب میں یہ شعر لکھتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور یہ اس کا خیال تھا خوب عیاش بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور مسلمانوں کے زوال کا باعث ہی یہ مغل بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسلام کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دیکھیں توبہ کا دروازہ موت کے غرغرے تک کھلا ہے۔ دیکھیں ذوالکفل ایک شخص تھا، ہر طرح کا گناہ کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی چچا کی بیٹی پیسے مانگنے، تو اس نے اس کو دعوت گناہ کی دی، بدلے میں وہ مرد بولی، وہ اس نے مدد جب مانگی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کو تیار ہوں، وہ جو پیسے مانگنے آئی تھی، لیکن تم میرے ساتھ گناہ کرو، زنا کرو۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے میں تو کوئی خراب عورت نہیں ہوں اور میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، تم نے اگر میرے ساتھ کوئی ایسا ویسا کام کرنا ہے تو تم نکاح کر لو۔ اس کا یہ کہنا تھا تو ذوالکفر پہ کپ کپی طاری ہو گئی، بس وہ اللہ سے ڈرا اور معافی مانگی اور کہا کہ بھئی یہ لو، تم میں سے مدد مانگنے آئی تھی، جو پیسہ مانگنے آئی تھی یہ لو، اور تمہیں میں نے اللہ کے لیے بخشا اس کو، اور جو ہے تم میری بہن ہو اور جاؤ یہاں سے۔ اور اسی رات ذوالکفل مر گیا۔ تو اس کے مرنے کے اس وقت میں جب کوئی بخشا ہوا ہوتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ قبول کیا گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو ذوالکفل کے دروازے کے اوپر بھی اس کے مرنے کے بعد لکھا تھا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، ٹھیک ہے؟ تو وجہ کیا بنی؟ ایک گناہ سے توبہ کرنا، ایک گناہ کو چھوڑنا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، لیکن ایمان لائے، توبہ کی، ایمان لائے، تو پھر وقت کے خلیفہ گزرے، اور سرداروں کے سردار تو وہ پہلے بھی تھے جہالت کے زمانے میں بھی، لیکن پھر آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کی، ٹھیک ہے؟
دیکھیں اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، لیکن جب اس نے توبہ کی تو پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، صحابی کہنا ہے، جلیل القدر صحابی، ٹھیک ہے نا، اللہ نے عزت دی اور آج تک ان کا ذکر۔ خالد بن ولید کفر کی حالت میں بھی جرنیل تھے، لیکن جب ایمان لائے تو آج تک ان کی بہادری، ان کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دعا کیا کرو، ٹھیک ہے، بخشش کی، مگر عمل کے ساتھ۔ دیکھیں مسلمان کے لیے جو بہترین تحفہ ہے مسلمان بھائی کا مسلمان بھائی کے لیے، وہ اس کے لیے دعا کرو بخشش کی اور دین پر استقامت کی، ورنہ دیکھو انجام سب کا کیا ہوگا۔ شاعر نے کیا کہا ہے، دبا کر مٹی میں چل دیے، نہ دعا اور نہ سلام۔ ذرا سی دیر میں کیا ہوا ہے دنیا والوں کو، ٹھیک ہے، سب اسی طرح ہوگا کہ دبا کے مٹی میں چل دیں گے اور نہ پھر پیچھے مڑ کے کوئی دیکھے گا نہیں، نہ دعا ہوگا نہ سلام ہوگا، اور حیران پریشان رہ جاؤ گے کہ ذرا سی دیر میں یہ دنیا والوں کو ہو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت میں جو بچاؤ کا طریقہ ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد دیکھیں چڑھاؤ وہ کام نہیں آتی، سمجھ آ گئی؟ مرنے سے پہلے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ میرا باپ مرنے کے بعد 2 کھجوروں کے باغ چھوڑ گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لی اور کہا کہ اگر زندگی میں یہ ایک کھجور اپنے ہاتھ سے تقسیم کی ہوتی تو وہ بہتر تھی اس سے کہ اب تم یہ دونوں باغ اللہ کی راہ میں تقسیم کرو، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں اب پڑتا۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 36 میں وجہ بیان کی ہے کہ کیوں قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، روز محشر وہ لوگ کہ جو قرآن سے دور بھاگتے تھے، دین سے دور بھاگتے تھے، خلاف کرتے تھے، ان کو اللہ رب العزت کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، ایک طرف ہو جاؤ مجرموں، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ سورہ عبس میں ہے، ابسا پارہ 30 آیت 33 کہ ہر کوئی اس دن ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں اولاد کی نہیں ہوگی، اولاد ماں کی نہیں ہوگی۔ دیکھیں کفن میں نہ جیب ہے نہ قبر میں الماری، تو زندگی ہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ سمجھ آ گئی؟ نفلی عبادت کمی پوری کرتی ہے فرضی عبادت کی، اور رمضان میں اس کا بدلہ فرض کے برابر ہے، اس لیے اور رمضان کے روزوں کا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا اجر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ اللہ رب العزت روزے محشر دیں گے، ایک قرآن ہے اور ایک روزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اجرت الاطاعت، قرآن کے بیان کے اوپر پیسے لینا ناروا ہے، قرآن کے بیان پر پیسے لینا مناسب بات نہیں۔ اب آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے کامل نیکی، یا ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جنت، حتى تنفقوا یہاں تک کہ خرچ کرو، وہ مال جو تمہارے لیے مما تحبون جو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، وہ مال تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وما تنفقوا من شيء کوئی بھی چیز، فإن اللہ به علیم یقیناً اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ برا سے مراد ویسے تو نیکی ہے، اور حاصل نیکی کا کیا ہے، حصول الجنت، یہاں ہم معنی کریں گے جنت، تم نیکی کی انتہا تک پہنچ ہی نہیں، نیکی کی انتہا کیا ہے، جنت، نیکی کا حاصل کیا ہے، جنت۔ ہم کس لیے نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیں، مقام دے دے، گھر بنا لے ہم وہاں، ٹھیک ہے۔ عمر بن محبوب کہتے ہیں کہ بر سے مراد جنت ہے، نیکی کے بدلے میں مسبب ذکر ہے کہ ہر نیکی جو نیکی سبب ہے حصول جنت کا، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں بھی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے خیر و شر کا، خیر ذکر کیا اور شر قیاس کیا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو لباس کا بھی بیان کر دیا ہے، ہر چیز قرآن میں، سورہ نحل آیت نمبر 81 میں ہے، پارہ 14 ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز واضح کر دی ہے، اس کے بعد بھی یہ قرآن کی طرف نہیں آتے تو یہ شیخ چلی ہیں۔ شیخ چلی کا واقعہ ہے نا کہ ایک شخص نے اسے گھی کا ٹین اٹھانے کو کہا تو اس نے اٹھایا،
اور خواب دیکھنے لگا کہ پیسے ملیں گے تو مرغی لے لوں گا، پھر مرغی انڈے دے گی، انڈے بیچوں گا تو بکری، پھر بہت سارے پیسے ہوں گے تو شادی کر لوں گا، شادی ہوگی تو بیٹا ہوگا، وہ پیسے مانگے گا تو میں سے غصے سے کہوں گا کہ نہیں اور لات ماروں گا کیونکہ میں نے تو بہت مشکل سے کمائے یہ پیسے۔ اتنے میں وہ ٹین اس کے سر سے گر گیا اور الٹا اس نے مار کھائی اپنے اس مالک سے جس نے اسے کہا تھا کہ گیر کا ٹین ساتھ لے جاؤ۔ تو شیخ چلی کے خواب یہ بناتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، جب فرصت ملے گی تو نیکی کما لیں گے، لیکن نہیں، آج کا کام کل پہ مت ڈالو۔ دیکھیں عرب میں ایک شخص تھا اور اس نے جب یہ آیت سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسجد نبی کے سامنے اس کا باغ تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، جب اس نے سنی مما تحبون تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا ایک باغ ہے اور مجھے بہت محبوب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اپنے ہیں؟ بولے ہاں ہے، تو کہا یہ ان میں تقسیم کر دو۔ تو یہ شخص گھر آیا، بیوی کو کہا کہ نکلو، اور یہ باغ اپنوں میں تقسیم کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں مولانا روم کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور حقیقت ہے کہ ہر چیز ہمارے پاس جو ہے، ایون ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری آنکھیں ہم نے تو نہیں بنائی، ہمارے رب نے بنائی ہیں۔ تو اگر ہم آنکھوں سے اللہ کی کتاب دیکھیں تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہیں۔ ہم زبان جو ہے اس سے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس کا بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے نا۔ اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں، ہماری جو قدم ہے، ہمارے یہ جو ہاتھ ہے، اللہ کی دین کی خدمت کے لیے چلتے ہیں، نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سفر کرتے ہیں، تو یہ حق ہے نا جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں ہے اللہ کی راہ میں ادنا چیز نہ خرچ کرو، معمولی چیز نہ خرچ کرو۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 134 میں ہر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تم خوشحال ہوگے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اگر غم ہو تو تب بھی، بلکہ یہ نکال لیتے ہیں سورہ ال عمران 134۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تنگی ہو تب بھی، خوشحالی ہو تب بھی، خوشی ہو یا غم ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ 134 ہاں، الذین ينفقون فی السراء، متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، خوشحالی میں، اور والضراء ہے، اور تنگی میں، غم میں، والکاظمین الغیظ، اور دباتے ہیں اپنے غصے کو، والعافین عن الناس، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، منہ موڑتے ہیں بدلہ لینے سے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں امیر ہو غریب ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں سے بلکہ بدلہ نہیں لیتا، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے۔ لیکن میدان جنگ میں سر اڑاؤ گے، میدان جنگ میں عفو درگزر نہیں چلتا، سمجھ آگے؟ یہ بھی یاد رکھو۔ اور یہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے پاس 2 لاکھ تھے اور ایک کے پاس صرف 2 روپے۔ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ خرچ کیا اور ایک نے 1 روپیہ۔ تو جس نے 1 روپیہ پیچھے چھوڑا، اس 1 روپے نے شکست دی اس شخص کے 1 لاکھ کو۔ اللہ کی راہ میں تمہارا وہ 1 روپیہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ابراہیم بن ادم نے 3 راتیں خواب میں دیکھا نہ، ابراہیم بابا نے 3 راتیں خواب میں دیکھا کہ بیٹے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبروں کے جو خواب ہیں وہ بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ کا حکم مانیں، بابا جان آپ اللہ کا حکم مانیں، ٹھیک ہے۔ اسماعیل کون تھے؟ وہ بھی تو ابراہیم بابا کی اولاد تھے نا، ٹھیک ہے، پیغمبر کی اولاد تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ان کو ہو رہا ہے، اور پھر آنے والے پیغمبر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے آگ میں چھلانگ لگائی تھی اور آگ ان کے لیے پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ حدیث ہے جلد آنے والا ہے زمانہ جس میں لوگ 5 چیزیں یاد رکھیں گے اور 5 بھول جائیں گے۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے۔ پہلی بات جو یاد رکھیں گے اور جو بھول جائیں گے، محبت دنیا سے، یہ یاد ہے، آخرت بھول جائیں گے۔ محبت مال سے، حساب کتاب بھول جائیں گے۔ محبت گھروں سے، قبر بھول جائیں گے۔ محبت گھر والوں سے، پورے بھول جائیں گے۔ ابھی کیا ہے، جانان نہیں چھوڑتا یا جانان نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے نا، گھر والوں سے، یا بچے پاؤں کی بیڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں کی حوریں بھول گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح محبت اپنی جان سے ہے لیکن اللہ کو بھول گئے، اپنی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے، اپنی نیند نہیں، بھائی صبح آنکھ نہیں کھلتی، کیا کروں میں نماز کے لیے یا درس کے لیے یا قرآن کے لیے، دل تو بہت چاہتا ہے، مطلب اپنی جان عزیز ہے مگر رب کی رضا کو بھول چکے ہیں۔ اور دیکھیں آج یہ وقت آ چکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نوید پہلے ہی دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ 5 چیزوں کو یاد رکھیں گے اور 5 بھول جائیں گے۔ دیکھیں جنت میں
تب تک داخل ہو سکتے ہو جب تک وہ چیز اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی راہ میں دو جو تمہیں محبوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تب تک تمہیں جنت نیکی کی انتہا نہیں مل سکتی۔ دیکھیں مال کے ساتھ ہر کسی کی محبت ہے، مگر پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ والے۔ اللہ کی محبت میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں بی بی زینب جو تھی نا وہ خود کشیدہ کاری کرتی تھی، جو کماتی تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی، اور پھر خرچ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی تھا کہ وہ ساتھ جب خرچ کرتی اور اگر کوئی بدلے میں دعا دے دیتا تو یہ اور زیادہ دعائیں دیتی، تو صحابہ پوچھتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتی تھی کہ میں نے جن کے ساتھ نیکی کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نے ان کو دیا، لیکن جب انہوں نے دعا دے دی تو پھر تو میری اور اس کی تو برابر ہو گئی، اس لیے پھر میں ان کو دگنی چگنی دعائیں دیتی ہوں کیونکہ میں نے تو نیکی کمانی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو دیکھیں اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی نیکی بھی جتاتے نہیں بلکہ اس پر بھی عاجزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت اللہ نے کہا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اجر مجھے اللہ دے گا۔ صحابہ کی یہ مثالیں تھیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 93 میں اعتراض ہے یہ انبیاء پر جھوٹ بناتے ہیں، یہ پلیتی ہے 13ویں افتراء الی الانبیاء کہ یہ انبیاء پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں یہودی، اہل کتاب کی یہودیوں کی 13ویں پلیتی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام حلال خوراکیں تھیں حلال بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل مگر جو بند کی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ اپنی نفس پر، من قبل پہلے تورات سے، ان تنزل التورات تو تورات نازل ہونے سے پہلے کہا، قل فاتوا بالتورات کہ بتاؤ تورات میں کدھر ہے، فتلوہا ان کنتم صادقین، لفظ پڑھو اگر ہو تم سچے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے پیغمبروں پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اونٹ کا گوشت بند تھا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے یا کسی منت کی وجہ پر خود پر بند کیا تھا، تورات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں بند کیا انہوں نے خود پر، پیغمبر خود سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں کرتا، یہاں نہیں کر سکتا، یہاں اس بات پر بھی اشارہ ہے۔ اور یہاں جو یعقوب علیہ السلام نے کسی مرض کی وجہ سے خود پر جو گوشت کھانا منع کیا تھا، ان کو کہتے ہیں کہ ارک نساء تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہا، طبیب نے کہا کہ ان کا گوشت اور دودھ نہیں پیو گے ورنہ مرض بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے دیکھا کہ وہ نہیں کھاتے تو انہوں نے بھی خود پر بند کر دیا، یہ انہوں نے حلال خود پر بند کر دیا تھا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہودی پھر جو تھے کرہن انہوں نے خود پر بند کیا تھا اونٹ کا گوشت، تو رات جب نازل ہوئی تو اللہ نے کرہن ان پر اونٹ کا گوشت اور دودھ بند کر دیا۔ گھی تو دیکھیں اب یہ دیکھیں جیسے اب یہ جو دیسی گھی ہے اب یہ انہوں نے خود پہ بند کر دیا، اب یہ جو ذمہ دار ہیں آج بھی گھی پیتے ہیں دیسی گھی، کیونکہ وہ دن رات کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحت کے لیے کوئی بیماری نہیں ہے۔ دیکھیں اب ایک اور بات، جو شخص قرآن نہیں سمجھتا وہ حدیث کی کتاب نہ دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت عمر کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ تورات لے کر پڑھنا شروع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ اگر ابھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے اور قرآن کو ہی پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ تھے نا تو وہ ان کی تصحیح کر سکتے تھے، اگر وہ تورات پڑھ رہے تھے اور اس میں کوئی غلطی تھی یا کچھ تھا تو وہ تصحیح کر، لیکن انہوں نے منع فرمایا، ٹھیک ہے؟ آج کیا ہے آسمانی کتابوں کا آج کل درجہ قرآن کے سامنے حدیث جیسا ہے، حدیث کچھ صحیح ہے کچھ ضعیف ہے۔ تورات زبور اور انجیل کے احکام کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا فرض ہے، اگر قرآن کے مطابق ہو تو صحیح، نہیں ہے تو یا تو ضعیف ہے اور یا تحریف کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھتے آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، سمجھ آ گئی؟ دیکھیں
مکہ کے امام تھے، وہ بیان کرتے وقت تھو تھو سائڈ پر کرتے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں؟ تو فرمایا کہ بھائی میری والدہ ایک دفعہ جو ہے میری والدہ کو میرے والد نے منع کیا تھا کہ تم اس کو کسی اور سے پہلے تو عرب میں رواج تھا کہ دودھ پلانے والی ہوتی تھی، تو کوئی اور دودھ نہیں، تم نے سے خود دودھ پلانا ہے. تو وہ ایک دفعہ کام میں لگی ہوئی تھی، تو ہماری ایک محلے دار آئی اور اس نے مجھے دودھ پہ ڈال دیا، تو میری ماں نے جیسے ہی دیکھا میرے حلق میں انگلی ڈال کر وہ دودھ نکالا، تو یہ اس کی وجہ سے جو میرے منہ میں وہ جو ہے اس کا ذرا سا بھی بذائقہ تھا تو میں اس کو تھوکتا ہوں، اس کا اثر ابھی تک ہے. دیکھیں بی بی مریم کے دور میں چپ کا روزہ تھا، لیکن ہمارے دور میں ہم اس میں سورہ مریم میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بی بی مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئی تو اس کو فرشتے نے کہا کہ تم چپ کا روزہ رکھ لینا اور یہ بچہ یہ جواب دے گا ان کے سوالوں کا. ٹھیک ہے، تو لیکن ہمارے مذہب میں دین اسلام میں چپ کا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان میں تو رہبانیت تھی، وہ الگ و تلگ ہو جاتے تھے، چپ کا روزہ کر لیتے اور اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی رضا تلاش کرتے اور اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہمارے دین میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ لوگوں میں رہتے ہوئے دن کو دن کے معاملات بھی، نماز بھی، عبادت بھی کرو گے، اللہ کا رزق بھی تلاش کرو گے، لوگوں کے ساتھ بھی معاملات کرو گے اور رات میں اللہ کی عبادت کرو گے. ٹھیک ہے نا، لیکن تنہا نہیں ہونا، گوشہ نشین نہیں ہونا. دیکھیں ارکن نساء شقیقہ کے در میں بڑا گوشت منع ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے اون کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور اون کا گوشت گرم ہوتا ہے اس لیے بند کیا. اور یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے بڑا گوشت، اون کا گوشت بند کیا تھا. پیغمبر کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے پاس حلال اور حرام کا اختیار ہے. دیکھیں ہم پیچھے سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں، دوسرے کے نام کی نظر و نیاز یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ہے کہ کچھ لوگ خود پر رنگ حرام کر لیتے ہیں، دن حرام کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے، بلکہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. سوری میں کچھ درس، کوئی کلاس سورہ یونس میں ہے، کوئی کلاس سورہ جو ہے بقرہ میں ہے، کوئی کلاس سورہ مریم میں ہے، کوئی کلاس سورہ عنکبوت میں ہے، کوئی تو وہ ان سے مکس ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے پڑھ چکے ہیں. لیکن آگے سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے ہیل و حرمت کا مسئلہ کہ اللہ کے حرام کردہ کیا ہے اور بندے کی حرام کردہ کیا ہے، اللہ کے نام کی نظر کیا ہے اور بندے کے نام کی نظر کیا ہے. تو جو لوگ خود سے حرام کر لیتے ہیں وہ حرام نہیں ہے. اللہ جس کو حرام ٹھہرائے وہ چیزیں حرام ہیں، اللہ جس چیز کو حلال ٹھہرائے اس حلال چیز کو تم خود پر حرام نہیں کر سکتے. دیکھیں خیرات اللہ کے نام کی کرو گے اور ثواب مردے کو پہنچاؤ گے. آج لوگ کیا کہتے ہیں فلانے کے نام کی خیرات کرنی ہے، فلانے کے پیچھے خیرات کرنی ہے، وہی اس کے اللہ کے نام کی خیرات کرو اور اس کا ثواب مردے کو پہنچے. ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے. اپنے الفاظ کے چناؤ پر بھی غور کریں، ورنہ اس الفاظ کے چناؤ سے بھی اپنی حلال چیز کو حرام کر لو گے. جس نے اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کے نام کی خیر خیرات کی تو وہ حرام ہے. رشتوں میں جب شک آ جائے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے دیوار میں درار آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی دیکھیں پیغمبر کی دو ڈیوٹیاں ہیں، قرآن کا بیان اور عملی بیان قرآن کا. ٹھیک ہے، عمل میں لانا اور قرآن کا بیان. ٹھیک ہے، اسی لیے پیغمبر کی اتباع کرو، سنت پر عمل کرو. جو پہلے سے منت مانتے ہیں وہ یہ منت محلق ہو جاتی ہے کہ بھئی میں یہ کام ہوا تو میں یہ کر لوں گی، تو پھر سوال پورا ہو جائے اور تم کو منت پوری کرو تو خود سے اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتے. سمجھ آ گئی؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر اسباب استعمال کرے اور اللہ پر توکل کرے، اللہ سے سوال کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، بس یہ شرعی طریقہ ہے. سمجھ آ گئی؟ آپ میت کے لیے 2 رکعت نفل پڑھو اور 200 بار سورہ اخلاص پڑھو تو صرف 20 منٹ لگتے ہیں. یہ عمل کر لو نا، بجائے اس کے کہ تم کوئی ایسا کام کرو جو خلاف شریعت ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں توفیق نہیں دیتا ظالموں کو. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ترغیب اتباع ابراہیم کی ہے. کل صدق اللہ، کہو سچے دل سے اللہ کا بیان ہے یہ سچا ہے. کل صدق اللہ، کہو سچے دل سے یا کہو اللہ کا بیان سچا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم، بس تابعدار ہو جاؤ ابراہیم کے دین کے، حنیفہ جو کامل دین ہے. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. ٹھیک ہے، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم بابا ہمارے دین پر تھے،
جبکہ وہ تو دین ابراہیمی پہ تھے. ٹھیک ہے نا. تو دین ابراہیمی کیا ہے؟ سچا دین کے اوپر تھے. دیکھیں ابراہیم نے اب یہ ابو العلا مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم نے قوم کو سجدہ کیا تھا. یہ فضول بات ہے. پیغمبر کیوں اپنی قوم کو سجدہ کرنے لگا؟ سمجھ آ گئی؟ ابراہیم دیکھیں ہر پیغمبر ہم نے اب تک جو پڑھا کہ توحید کے بیان کیا تھے کہ الہ حاجت روا ایک اللہ ہے اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب ہی کی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے مشرکوں میں سے، وہ تو دین ابراہیمی پر تھے. مشن ان کا توحید کا بیان تھا. سورہ انعام میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ 7 دفعہ ابراہیم بابا نے اپنے باپ کو، بادشاہ کو مشرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو شاہ عبد القادر دہلوی اپنی کتاب موضوع القرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کے نیچے لکھتے ہیں کہ پہلے یہود اور مشرکوں کے درمیان جو ہے نا رشتہ ناتا جائز تھا. ٹھیک ہے، لوگوں کے درمیان رشتہ ناتا جائز تھا مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان. لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد مسلمان عورت کا کافر مشرک مرد کے ساتھ نکاح حرام ٹھہرایا. اسی طرح مومن مرد کا مشرکہ عورت کے ساتھ، بدعتی عورت کے ساتھ نکاح حرام ٹھہرایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مت نکاح میں لو یا دو مشرک عورت کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ وہ اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق کر لیں. وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور جو غلام لونڈی ہے مومنہ ہو، خیر مشرکتوں، اور بہتر ہے مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگر تمہیں تعجب میں ڈال دے ان کا حسن، دولت اور نسب. وَلَا تَنْكِحُوا، اور تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان کا حسن، دولت اور نسب. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کرو مشرک مرد سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک کر لے، قرآن و سنت کے مطابق کر دے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور غلام مومن بہتر ہے لڑکا، خیر من مشرکن، مشرک مرد سے. مشرکوں وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگر تعجب میں ڈال دے تم کو ان کا حسن اور دولت اور نسب. اولئک، یہ مشرک، یدعون الی النار، یہ لڑکی مشرک دعوت دیتے ہیں تمہیں جہنم کی آگ کی طرف. واللہ یدعو، اور اللہ نے دعوت دی ہے تم کو الی الجنت، جنت کی طرف. والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنے حکم سے. ویبین، اور اسی طرح بیان کرتا ہے، اسی طرح واضح کرتا ہے آیات ہی، اپنی دلائل کو، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے. اللہ لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس سے. سمجھ آ گئی؟ دیکھیں اب آیت نمبر 96 میں 14واں اعتراض ہے. کہ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین.